بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سہولت کاری کیا ہوتی ہے اور اس سہولت کاری کے باعث کس طرح حقداروں کا حق مارا جاتا ہے اور کس طرح سے کرپٹ مافیا اس سہولت کاری کے باعث بچ جاتا ہے۔ آج میں ذکر کروں گا ملتان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں ہونے والی کرپشن کا، کہ جس میں کس طرح سے حقدار اہل بچوں کے نمبر کٹوائے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر کسی اور بچوں کو نمبر زیادہ دلوا کر ان کو پوزیشنیں دلوائی جاتی ہیں اور اس کے عوض کیا کیا مراد لی جاتی ہیں اور کس طرح سے لی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہماری معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میں بات کروں گا ایک ایسے بچے کی جو کہ یتیم ہے اور جس کو ایک سکول نے بغیر معاوضے کے پڑھایا اور اس کے ماہانہ کے اخراجات بھی اس کو دیے تاکہ وہ بچہ آگے بڑھ سکے، کیونکہ بچہ بہت ذہین اور محنتی ہے۔ اس بچے کا نام محمد فہیم ہے، جس کا رول نمبر 14,882 ہے، جس نے میٹرک کے سالانہ امتحان دیا تو اس کے بدنیتی سے نمبر کٹوا دیے گئے اور اس کو بورڈ میں آنے والی پوزیشن سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس کو جو پوزیشن سے محروم کیا اس میں مین کردار امپلائیز یونین کے صدر ملک نثار کا ہے، جس نے اس بچے کے پریکٹیکل میں نمبر کٹوائے۔ نمبر کٹوانے کے بعد اس بچے کو جو پوزیشن سے محروم ہوا اور کسی اور بچے کو وہ پوزیشن دے دی گئی اور پورے پریکٹیکل میں نمبر جو بتایا جاتا ہے کہ اس قابل بھی نہیں تھا لیکن اس کے پورے نمبر دے کر اس کو پوزیشن دلوائی گئی، جس پر محمد فہیم نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں درخواست دی اور کہا کہ میں اس معاملے کی انکوائری کی جائے۔ انکوائری کرنے کے بعد میرے نمبر کاٹے گئے ہیں وہ مجھے پورے دیے جائیں، جس پر ملک نثار کے خلاف انکوائری غلام حسین چوہان جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول گوڑا کے ہیڈ ماسٹر ہیں ان کو دی گئی۔ انہوں نے ان کے خلاف ابتدائی تحقیقات کی۔ ابتدائی تحقیقات میں تمام جو الزامات درخواست میں لکھے گئے تھے ملک نثار کے خلاف وہ ثابت ہوئے۔ ملک نثار نے یہاں پر غلام حسین چوہان کو رپورٹ پیش کرنے سے پہلے فون پہ دھمکیاں دیں اور ان کے گھر بھی گئے اور ان کو دھمکایا کہ آپ نے میرے خلاف نہیں لکھنا، جس پر غلام حسین نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ فون کالز پر بھی ملک نثار کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئی ان کا تمام ریکارڈز بھی دستیاب ہے، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں غلام حسین چوہان نے ملک نثار کے خلاف پیڈا ایکٹ کی کارروائی کا لکھا اور کہا کہ ملک نثار کے باعث اس کے بچے کے پریکٹیکل کے نمبر کاٹے گئے ہیں، اس لیے اس کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی کی جائے اور پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے، جس پر رپورٹ آنے کے بعد بورڈ کے اعلیٰ حکام نے مزید اس کو پروب کرنے کے لیے انکوائری جو ڈائریکٹر کالجز ہیں فرید شریف کو دے دی گئی۔ فرید شریف کو جب سارے حقائق بیان کیے گئے اور اس میں گواہان بھی پیش ہوئے، ان گواہوں میں شیخ محمد سلیم، رانا سجاد حسین، مرزا محمد عثمان، رانا سامل شامل تھے، جنہوں نے بیان حلفی دیا کہ اس نے ہمارے سامنے بچے کے نمبر کاٹے ہیں اور مختلف چیزیں مانگی اور یہ ملک نثار نے بدنیتی ظاہر کی ہے اور جس کی وجہ سے بچہ یہ اس پوزیشن سے محروم ہو گیا۔ اب ناظرین، یہ انکوائری رک گئی ہے۔ ڈائریکٹر جو کالجز ہیں فرید شریف وہ انکوائری مکمل کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے آگے یہ انکوائری پٹ نہیں کی۔ لکھا ہے کہ ملزم کو جو ملک نثار ہیں ان کو کیا سزائیں دی جائیں، لیکن ملک نثار کا اپنے قریبی حلقوں میں کہنا ہے کہ میں نے عامر ڈوگر MNA جو ملتان کے ہیں اور بہاڑی سے طاہر اقبال اور راجہ یاسر ہمایوں کے ذریعے سے کہلوا دیا ہے، اس لیے جو رپورٹ آئے گی اس میں مجھے صرف تنبیہ کی جائے گی کہ بھی آئندہ آپ نے اس قسم کے کام میں نہیں شامل ہونا ہے۔ اب ناظرین، یہ ہے سہولت کاری۔ سہولت کاری کیا ہے؟ ملک نثار نے الیکشن جیتا، الیکشن جیتنے کے بعد جب وہ حلف برداری کی تقریب ہوئی تو انہوں نے وزیر تعلیم پنجاب راجہ یاسر ہمایوں کو بلایا اور صرف اس لیے بلایا کہ بھی لوگوں پہ امپریشن جائے کہ ہمارے ڈائریکٹ تعلقات جو ہے راجہ یاسر ہمایوں سے ہیں اور وہ جب آئیں گے ہماری تقریب میں تو یہ ایک پریشر پڑے گا اور وہ میرے خلاف انکوائری جو ہے سائٹ پہ کر دیں گے۔ جبکہ اسی طرح ملک نثار کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک عامر ڈوگر سے بھی فون کروایا ہے، ڈائریکٹر کالجز جو یہ انکوائری کر رہے ہیں، فرید شریف بہاڑی سے MNA ہے طاہر اقبال، وہ انہوں نے بھی ان کو کہا ہے کہ اب ناظرین یہ ہے کہ جب ہم سہولت دیں گے کسی کو
تو اس معاشرے میں ان محکموں میں جرم کیسے ختم ہوگا؟ ایک چیز جب ثابت ہو گئی ہے ابتدائی تحقیقات میں کہ ملک نثار نے بدنیتی کی اور بدنیتی کے باعث بچہ پوزیشن سے محروم ہوا، اور اب ہم جو سرکاری افسر ہیں، سرکاری یوں کہہ لیں وزیر ہیں، وہ ایک ایسے آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ خود کرپشن میں ملوث ہے اور غلط کام کے ذریعے سے جو ہے اس نے بچوں کو مختلف، یہ ایک کیس نہیں، اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جو ہم لے کر آئیں گے آپ کے سامنے کہ کن کن کیسز میں ملک نثار نے کس کس کے ساتھ کیا کیا اور ان بچوں کو کیا کیا تکلیف، اور وہ کس قدر اپنی تعلیمی جو ان کے اہداف تھے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اب یہاں پہ گورنمنٹ کے جو سیاستدان ہیں، جو وزراء ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے لیے ٹیلی فون کر رہے ہیں یا جس کے لیے سفارش کر رہے ہیں وہ انسان کیسا ہے۔ اب راجہ یاسر ہمایوں کو تو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ ملک نثار کے خلاف اتنی انکوائریاں چل رہی ہیں اور ملک نثار کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت لکھ دیا گیا ہے، تو میں کیوں اس کی تقریب میں جاؤں؟ اس کی تقریب میں جانا تو یہی ہے نا کہ ملک نثار کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ملک نثار کو سپورٹ کیا گیا تو اس کا امپریشن سیدھا انکوائری افسر پہ جائیں گے۔ انکوائری افسر اپنی نوکری بچانے کے ڈر سے یا خوف سے کہ یار اس کے تعلقات ہیں بہت سارے لوگوں سے، تو وہ اس انکوائری کو صحیح نہیں کریں گے اور اس انکوائری میں اس کو ملک نثار کو فیور دے دیں گے۔ یہ سہولت کاری ہوتی ہے کہ جس کو انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یار میں یہ اس کے ساتھ مل رہا ہوں تو اس کا معاشرے پہ کیا امپیکٹ جائے گا، سرکاری محکمے پہ کیا امپیکٹ جائے گا۔ دوسرا، ان کے خلاف ایک اور انکوائری چل رہی ہے ملک نثار پہ کہ انہوں نے کچھ 6 سے 6.5 لاکھ روپے ایک جہانیہ کے کالج سے لیے کسی کے چیئر پرسن کے نام پر، اور کہا کہ بھی ان کے کوئی معاملات چل رہے تھے، ان کی رجسٹریشن کے معاملات تھے یا دوسرے ایشوز تھے کہ بھی میں ریکور کروا دوں گا، جس پہ جو متعلقہ افسر تھا، جو متعلقہ اہلکار تھا طارق جاوید نامی، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے تحریری درخواست چیئر پرسن کو دی کہ جی اس طرح سے پیسے لیے گئے ہیں اور ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، جس پر چیئر پرسن نے سارا اس معاملے کی تحقیقات کروائی، اور تحقیقات کروانے کے بعد تحقیقات جو ابتدائی مرحلے میں کی ہیں اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نثار کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ سرکاری جو وزراء ہیں، سرکاری افسران، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہمارے محکمے کمزور ہوتے ہیں، ہم اخلاقیات کی کس سطح پر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس طریقے سے برائی نہیں ختم ہوگی اور جو ایماندار افسران ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے۔ ہمارے سرکاری محکمے اسی لیے زوال پذیر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سہولت کاری کو ختم کیا جائے اور ہمیں مشکلات کی بجائے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ ہم جو زوال پذیر ہیں اس وقت اس زوال پذیری سے نکل سکیں۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔